سورہ یونس کی آیت نمبر 99 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً ایمان لے آتے جتنے لوگ بھی زمین پر رہتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ اور نہیں ہے کسی سے یہ ہو سکتا کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ گندگی ڈالتا ہے ان لوگوں پر جو نہیں سوچتے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈرانے والے ان لوگوں کے جو نہیں مانتے۔ سو اب کچھ نہیں جس کا انتظار کریں مگر انہی کے سے دن جو گزر چکے ان سے پہلے۔ آپ فرما دیجئے اب راہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتا ہوں۔ پھر ہم بچا لیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہمارے ذمے ہے بچا لیں گے ایمان والوں کو۔ پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون قدرت بیان فرمایا، اور اس کے ضمن میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی بھی فراہم کی۔ حضور کا مزاج اور طبیعت اللہ نے اسی بنائی تھی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ وہ ایسے رسول ہیں جو تمہارے اندر سے ہیں، تمہاری مشقت انہیں بہت گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری خیر خواہی میں بہت حریص ہیں، تمہارے ساتھ بہت شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ یہ صفت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر نبی ہی مہربان ہوتا ہے، پھر نبی الانبیاء امام الانبیاء تو بہت زیادہ مہربان ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہت شفیق،
آخر دم تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اولاد ہماری کسی نقصان سے، کسی تکلیف سے بچ جائے. سمجھاتے بھی ہیں، بجھاتے بھی ہیں، لیکن نہ بھی مانے تو پھر بھی آخر دم تک دعا بھی کرتے ہیں، خواہش بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. حتیٰ کہ بعض دفعہ جو اپنی اولاد ہی ہوتی، دوسری اولاد، اگر 2 بیٹے ہیں مثلا، ایک بیٹا ذرا راہ راست سے ہٹ رہا ہے، دوسرا فرما بردار ہے، تو یہ ماں یا باپ جو ہے یہ اس بیٹے کے پیچھے ہر وقت گھلتے رہتے ہیں، بیچارے سوچتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات جو دوسرا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ بس کرو، وہ آپ کی سنتا نہیں ہے، آپ کی مانتا نہیں ہے، آپ کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتا، ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتا ہے، آپ پھر بھی اس کے پیچھے 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 پیچھے. اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین خود بھی اپنے آپ کو دستبردار کر لیتے ہیں کہ آئندہ میں نے نہیں بولنا، لیکن پھر بھی نہیں رہا جاتا ان سے. تو یہ سب شفقت ہے، ایک نمونہ ہے اس شفقت کا، اس رحمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں رکھ دی اولاد کے لیے. تو ایسے 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، کروڑوں ماں باپ ایک طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کی رحمت کے لیے رحم کا جذبہ تھا وہ ایک طرف. اور نبی تو سبھی شفیق ہوتے ہیں، یعنی کسی انسان کو آدمی یا کسی بچے نادان کو آدمی یہ جاتا ہوا دیکھے کس طرف جا رہا ہے اور آگے آگ ہے یا آگے کنواں ہے یا آگے کوئی درندہ بیٹھا ہے جو اس کو کھا جائے گا، تو آدمی سے بس چلتے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو روکے نہ اور روکنے کی پوری کوشش نہ کرے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ تمہاری مثال، لوگوں کی مثال اور میری ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ کنویں میں گر رہے ہوں، کسی کھائی میں گر رہے ہوں، جیسے شمع پر پروانے گرتے ہیں، اور میں تمہیں تمہاری کمر بند سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں. یعنی تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جہنم کا کنواں سامنے ہے اور اس میں اندر گر رہے ہو، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جہنم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس کی ہولناکیاں بھی دیکھی، پھر اس کے عذاب بھی دیکھے، پھر اللہ اپنے نبیوں کو تو یقین بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرماتے ہیں، اور تم گر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. اس لیے میں مجبور ہوں کہ کرتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن پاک میں آپ مطالعہ کریں تو جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تسلی بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو لہجہ تھوڑا سا مختلف بھی ہو جاتا ہے، جیسے یہاں بھی ہے. فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان کریں گے؟ یہ اللہ کی منشا نہیں ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر اللہ کی منشا یہ ہوتی تو اسے قدرت حاصل تھی، وہ سب انسانوں کے دل ایسے پیدا کر دیتا کہ وہ خواہی نہ خواہی ہدایت پہ آتے، چاہتے نہ یا چاہتے لیکن ہدایت پر ہوتے، مسلمان ہوتے، سب ایک بھی نہ بچتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے. یہاں اگر کسی کو مجبور کر دیجئے، پابند کر دیجئے تو پھر امتحان نہیں رہتا. یہاں اس نے راستے کھول دیے، صلاحیتیں دونوں دے دی اور راستے کھول دیے. کفر کا راستہ بھی کھلا ہے، ایمان کا راستہ بھی کھلا ہے، اور بندے کو کہہ دے کہ اب جا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، تو اگر شکر گزار بننا ہے تو یہ راستہ ہے، نہ شکرہ بننا ہے تو یہ راستہ ہے. جنت کا یہ راستہ ہے، جہنم کا یہ راستہ ہے. یہ اس نے کھول دیا اس بات کو. اب جس کے مزاج میں خرابی ہے، طبیعت میں خرابی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ جہنم کا راستہ اختیار کرے گا. اور جس کے مزاج سلیم الفطرت ہے، اس نے اپنی فطرت کو بچا رکھا ہے، اس کی فکر ہے آخرت کی، تو وہ جنت کا راستہ اختیار کرے گا. لیکن یہ چیز بھی غیر اختیاری نہیں ہے، بلکہ اختیار دے دیا انسان کو اس کے اوپر. اور آگے فرمایا کہ جو بھی ایمان لائے گا وہ یہ نہیں کہ اپنی طاقت سے ایمان لے آتا ہے، نہ نہ نہ. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو انسان ایمان لاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت یہ اللہ ہی دیتے ہیں، انسان کے بس کا کام نہیں ہے. تو نیکی تو عام نیکی بھی نیکی ہے، لیکن جو ایمان ہے وہ تو نیکیوں کی جڑ ہے. ساری دنیا کی نیکیاں ایک طرف اور ایمان ایک طرف. تو ایمان تو بہت سب سے بڑی نیکی تو ایمان ہی ہے. تو یہ اللہ کی توفیق کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟
جب عام چھوٹی سے چھوٹی نیکی، ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ نہیں حرکت کر سکتا، ایک انسان کا سانس نہیں آ جا سکتا اللہ کے امر کے بغیر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس کی توفیق ہوتی ہے، تو پھر اللہ انسان کو نیک اعمال کی اور ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو بد سمجھ ہیں، ناسمجھ ہیں، بد فہم ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اندر اپنی ضد کی، اپنی عناد کی، اپنی ہٹ دھرمی کی جو گندگی ہے وہ اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں روکتے ہیں ایمان سے، وہ ایمان لانا چاہ رہے ہیں مگر انہیں ایمان لانے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں مگر اللہ مجھے مسلمان نہیں ہونے دے رہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑا مہا کافر جو ہے وہ بھی یہ عذر نہیں کرے گا، نہ دنیا میں نہ قیامت میں، کہ میں تو ایمان لانا چاہتا تھا مگر یہ مجھے ایمان لانے نہیں دیا گیا۔ یہ عذر نہیں کرے گا، چاہے وہ ابو جہل ہو یا فرعون ہو یا نمرود ہو، جو بھی ہو، یہ عذر نہیں کر سکتا ہو۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو کافر ہو رہا ہے وہ اس کو کچھ دکھائی نہیں دیا، یا اس کو کوئی دلیل نہیں ملی دنیا میں ماننے کے لیے۔ ذلیلوں سے جو فرمایا ہمارا جہان بھرا پڑا، انظروا ماذا فی السماوات والارض، زمین میں دیکھو، چپے چپے پر، ذرے ذرے پہ تمہیں اللہ کی قدرت دکھائی دے گی، اللہ دکھائی دے گا ذرے ذرے میں۔ اور آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ تو اس میں بھی خدا کی قدرت ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ہوا، یہ خلا، یہ فضا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض۔ لیکن فرمایا جنہوں نے نہیں ماننا، جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، ان کو کوئی نشانی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی ڈرانے والا، کوئی بتانے والا کسی کام نہیں آئے گا۔ جو سب اس کے کام آئیں گی جس کے دل میں خوف ہے، جس کے دل میں فکر ہے۔ خوف مطلب فکر ہے کہ مجھے کسی انجام کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ ورنہ بے شمار دنیا کے لوگ ہیں، آج بھی 7 ارب اگر آبادی ہے دنیا میں، تو کتنے لوگ ہیں جن کو آخرت کی فکر ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے تو کیوں آئے، ہمارے آنے کا کوئی مقصد ہوگا، یہ کھانا، یہ پینا، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ ملازمت، یہ تو سب بہانے ہیں، ذریعے ہیں، بس یہ تو روزی کمانا ہے، پیٹ کا دھندا ہے۔ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، گھونسلے بناتے ہیں، آپس میں میل جول کرتے ہیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچوں کو پالتے بھی ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو یہی اگر زندگی ہے تو یہ تو جانور بھی کر رہا ہے۔ تو کتنے انسان ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اس زندگی کو پہچاننا ہے، اور پھر ہم اگر کہیں سے آئے ہیں یا نہیں آئے یا کہیں جانا ہے، یہ سوال کتنوں کے سامنے ہے؟ بہت کم لوگ، ورنہ اکثر و بیشتر لوگ بھیڑ چال چل رہے ہیں، بس جو ظاہر کی دنیا میں اس میں گم ہو گئے۔ عن آیاتنا لغافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا حال بھی، جو آپ کے مخاطب لوگ ہیں مشرکین مکہ، ان کا حال بھی یہی ہے۔ اب ان کو اگر انتظار ہے تو کس چیز کا؟ اسی بڑے واقعے کا، جیسا کہ پچھلی قوموں کو انتظار رہا۔ یعنی چھوٹے موٹے معجزات جو ہیں وہ تو یہ دیکھ بھی چکے، اور وہ اب ان کے کام بھی نہیں آئیں گے۔ کتنی ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اللہ نے دکھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ماننے والے نہیں مانے۔ ماننے والے چہرہ دیکھ کے کہے گے لیس ھذا بوجہ کذاب، کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، یہ انسان سچا ہے۔ اور ماننے والے قرآن کی آیت سنی اور سن کر ایسے دل میں گئی اور کہنے لگے کہ یہ ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ لیکن نہ ماننے والے اسی دھرتی پر، اسی بستی میں، اسی فضا میں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین پر رہتے تھے اور نہیں مانتے تھے، ان کے کسی کام نہیں آئی۔ حالانکہ سب سے بڑی صداقت جو ہے وہ نبی کا وجود ہوتا ہے۔ کسی قوم میں نبی کا ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی، بہت بڑی بات۔ اسی سے تو صحابی بن جاتا ہے، اس صحابی کو دیکھنے والا تابعی بن جاتا ہے۔ تو نبی کسی قوم میں موجود ہے، یہ بہت بڑی۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اہل اللہ سے کرامت طلب نہ کرو، کہ
کہ کوئی بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو کوئی کرامت دکھائے ہمیں، جب ہم مانیں گے بزرگ ہے یہ کوئی نیک انسان ہے. ان سے کرامتیں طلب نہ کرو، نہ ڈھونڈو ان کی زندگی میں کرامتیں، بلکہ ان کے وجود کو کرامت سمجھو کہ ایسے انسان کا، مقدس اور پاکیزہ انسان کا، جنتی آدمی، چلتے پھرتے انسان کا اس دنیا میں ہونا یہ ایک بڑی کرامت ہے، اللہ کی نشانی ہے. ورنہ اس ماحول میں، اس حالات میں، ان جگہوں پر ایسے انسانوں کا ہونا کیا مطلب رکھتا ہے؟ تو اس لیے نبی کا ہونا بذات خود ایک معجزہ ہوتا ہے. اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا کردار، اور پھر اس سے بڑھ کر اس کا جو وحی آتی ہے، پھر وہ خبر دیتا ہے، پھر وہ پیش گوئی کرتا ہے، پھر معجزات بھی دکھا دیتا ہے. لیکن اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود فما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، نہ ماننے والوں کے لیے کسی کام کا نہیں ہے یہ. اب ان کو انتظار ہے تو ایک ہی بات کا، وہی بات جو قوم نوح کے ساتھ ہوئی، پھر عاد کے ساتھ ہوئی، پھر سمود کے ساتھ ہوئی، پھر سبا کے ساتھ ہوئی، پھر قوم شعیب کے ساتھ ہوئی. یہ سب کے ساتھ جو کہانی ہوئی ہے اسی کا انتظار کر رہے ہیں. فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. جب ان کو انتظار ہے تو پھر اب آپ بھی ان سے کہہ دیں کہ انتظار ہی کرو. انی معکم من المنتظرین، اور مجھے بھی اس دن کا انتظار ہے، اس وقت کا. لیکن فرمایا کہ پرانا ضابطہ تو ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ قوموں پر عذاب بھیج دیا کرتے تھے. دو قسم کے انبیاء علیہ السلام آئے دنیا میں. ایک انبیاء علیہ السلام وہ ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ صرف ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے، جو لوگوں کو سمجھا تو جا کر. اس کے بعد وہ مانے نہ مانے ایک الگ مسئلہ ہے. کبھی نبی ہجرت کر کے چلے جایا کرتے تھے، کبھی نبی شہید بھی ہو جاتے تھے. تو یہ ایک پورا سلسلہ تھا. اور کچھ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے کسی خاص ہدف کی تکمیل کے لیے. تو ان نبیوں کے ساتھ اللہ کی ظاہری مدد کا وعدہ ہوتا تھا، جبکہ ظاہری مدد کا وعدہ باقی تمام انبیاء کے ساتھ بھی نہیں ہے. ان خاص انبیاء کو، رسولوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہوتا تھا کہ آپ کی مدد کی جائے گی. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن بہت سے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا تھا تو وقت ہوا جاتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم پر عذاب آتا تھا، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہوتا تھا، یا ہوا کی صورت میں، یا آگ کی صورت میں، یا چیخ کی صورت میں، یا زلزلے کی صورت میں، یا فرعون جیسوں کے کو ڈبونے کی صورت میں. سب اللہ کی پکڑ کی صورتیں تھیں. تو فرمایا کہ جب یہ دستور ہمارا تو یہ رہا ہے کہ جب ایسی حالت ہوتی ہے تو ہم پھر جو ایمان والے ہیں ان کو بچا دیتے ہیں، اور رسولوں کو بھی بچاتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو بھی بچاتے ہیں. کذالک ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم اسی طریقے سے نجات دیا کرتے ہیں. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عذاب سے ان کو بچا لیں گے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وہاں تو بالکل جدا جدا ہو جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ضابطہ کی جو عملی صورت ہے اس میں کچھ تبدیلی فرما دی. باقی قوموں پر اللہ کا عذاب آتا کسی صورت میں، لیکن اس قوم پر عذاب آیا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، کہ فرمایا ان سے جہاد کرو. یہ تمہارا جہاد ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے عذاب الہی ہوگا ان پر. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے. اور اس میں بھی والعاقبۃ للمتقین. اگرچہ اس جہاد میں بھی اونچ نیچ تو ہوتی رہی، بدر میں مسلمان اوپر، احد میں کفار اوپر، اور پھر خندق میں دونوں ہی برابر برابر، وہ بھی واپس چلے گئے، یہ اپنے گھر واپس آ گئے. پھر اس کے بعد فتح مکہ میں اسلام غالب آ گیا. والعاقبۃ تکون للرسل، جو انجام کار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا ہوتا ہے. پھر اللہ نے بالآخر اسلام کو فتح عطا فرمائی. تو یہ بھی اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.